بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو قوم عاد کے بارے میں ہے۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 50 تا 60 اور سورۃ الفجر میں آیت نمبر 6 تا 8 میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو باقی مذاہب میں کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جو الربا الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم رہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سورۃ الفجر میں آتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ القرآن سورۃ الفجر۔ آئیے اس قوم پر ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی تو وہ زمین میں پھیل گئی۔ اس میں سے ایک قوم ہوئی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، گویا کہ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز پر غلبہ پا لیتے اور کوئی ان پر غلبہ نہ پا سکتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا۔ اللہ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ عاد کے اونٹوں اور بکریوں نے وادی کو بھر دیا تھا۔ عاد کے گھوڑوں نے میدان کو بھر دیا تھا۔ عاد کی اولاد نے گھروں کو بھر دیا تھا۔ جب عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب صبح کے وقت بچے نکلتے کھیلنے لگتے تو بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا۔ عاد کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوش منظر تھی۔ اس میں بہت سے باغات اور چشمے تھے، لیکن عاد نے ان ڈھیر ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا اور عاد طوفان کی کہانی بھول گئے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی تھی اور جس کے نشانات انہوں نے زمین میں بچشمے خود دیکھے تھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پتھر سے بت تراشا کرتے تھے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ان بتوں سے اپنی ضرورتوں کی بھیک مانگتے، انہیں پکارتے اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے، غرض کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کی عقل و دانش انہیں بتوں کی عبادت سے روکتی نہیں تھی، ان کی عقل و دانش ان کی رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ وہ دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کن ذہن تھے۔ عاد کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی، اس کے لیے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بھلا ظلم سے ان کو کیا چیز روکتی؟ آخر سرکشی سے انہیں کون سی چیز روکتی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ ڈھائیں؟ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جنگل کے وحشی جانوروں کی مانند تھے، جن کا بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے اور طاقتور کمزوروں کو مارتا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو مست ہاتھی کی مانند ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ جب وہ لڑائی کرتے تھے تو کھیتی باڑی اور پیداوار کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں فساد برپا کر دیتے، اس کی عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے تھے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ ان کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر اس شخص کی حالت ہوتی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ عاد کا کھانے پینے اور کھیل کود کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے پر بلند محلات اور کھلے گھر بنانے میں فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے مال پانی
مٹی اور پتھر میں ضائع ہو رہے تھے۔ وہ کوئی خالی گھر یا اونچی زمین نہیں دیکھتے تو اس پر بلند و بالا محل تعمیر کر دیتے۔ وہ یوں گھر بناتے تھے گویا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے، اور بلا ضرورت گھر بناتے اور عام لوگوں کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے جو وہ کھائیں اور پہنیں، اور ان میں فقیر کوئی گھر نہیں پاتے تھے جس میں وہ رہائش اختیار کریں۔ دولت مندوں کے گھروں میں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ جس نے بھی انہیں اور ان کے محلات کو دیکھا وہ پہچان گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے چاہا کہ عاد کی طرف ایک رسول کو بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ عاد اپنی عقل صرف کھانے پینے، کھیل کود اور گھر بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی عقلیں خراب ہو گئیں اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ عاد دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کن ذہن تھے۔ وہ پتھر کی عبادت کرتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی رہنمائی کرے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ پیغمبر انہی میں سے ہو، وہ اسے پہچانتے ہوں اور اس کی بات سمجھتے ہوں۔ وہ پیغمبر ہود علیہ السلام تھے۔ وہ قوم عاد کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے، دعوت دینے لگے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اے میری قوم، یہ پتھر جن کو کل تم نے تراشا تھا، آج تم کیسے ان کی پوجا کرنے لگے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی، اس نے تمہارے مال، اولاد، کھیتی باڑی اور پیداوار میں برکت دی، تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینکتے ہو وہ تمہارا گھر نہیں چھوڑتا اور وہ سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آقا کو چھوڑتا ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا کہ وہ کسی بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا وہ جانور کی نسبت عظیم تر ہے؟ قوم کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول تھی۔ وہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور اس پر مطمئن تھے۔ ہود علیہ السلام کی باتوں سے ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ ہود کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، یہ بے وقوف ہے، یہ دیوانہ ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوسری مرتبہ دعوت دی تو اس قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تجھے دیوانگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں دیوانہ نہیں، میں تو سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ دیانت دار ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کل میں تمہارا دوست اور بھائی تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میرے بھائیوں، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارا کچھ بھی تو مالی نقصان نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کچھ مال نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے۔ اے میری قوم، تم اگر اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم، تم اپنے مال و دولت میں کچھ بھی تو کمی محسوس نہیں کرو گے اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، بلکہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، تم میری رسالت پر حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ایک ایک فرد سے بات نہیں کرتا، اللہ ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوتا کہ اسے کہے تم یوں کرو، تم ایسے کرو۔ اللہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی بھیجتا ہے جو ان سے باتیں کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ میں تم سے باتیں کروں اور تمہیں نصیحت کروں۔ کیا تمہیں یہ اچنبھا لگے گا کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ عاد نے کوئی جواب نہ پایا، وہ جان نہ سکے کہ خود کو کیسے جواب دیں، لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، ہمارے معبود تجھ پر ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے تیری عقل کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، تجھ پر ہمارے خداؤں کا وبال پڑ گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یہ بت پتھر ہیں،
نہ یہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ بت پتھر ہیں، نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ یہ بت نہ خیر کے مالک ہیں اور نہ ہی شر کے، نہ یہ کسی کے لیے فائدے کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے۔ تم بھی نہ خیر کے مالک ہو نہ شر کے، نہ تم میرے فائدے کے مالک ہو اور نہ ہی نقصان کے۔ میں تمہارے معبودوں پر ایمان نہیں لاؤں گا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہوں۔ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ میں تم سے بھی نہیں ڈرتا، بھلا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر دیکھو۔ میں نے اپنے اور تمہارے رب اللہ پر بھروسہ کیا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ عاد نے یہ سب کچھ سنا لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں رائے گاں ہو گئی۔ ہود علیہ السلام کی دانائی ان میں ضائع ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تیرے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ثبوت۔ اے ہود، ہم اپنے پرانے خداؤں کو تیری نئی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، محض کس کے کہنے پر؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اے ہود، تو ہمارے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہے۔ ہم بھی تیرے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ہم اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم تجھ سے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ تو عذاب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اے ہود، وہ عذاب کہاں ہے؟ وہ کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ عاد نے کہا، ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام ان کی جرأت پر حیران رہ گئے۔ ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر افسوس کا اظہار کیا۔ عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں کوئی بادل کا ٹکڑا دکھائی نہ دیتا۔ ایک دن انہوں نے ایک بادل دیکھا کہ وہ ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے شور مچایا، یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پکار کر کہا، وہ دیکھو بارش کا بادل، ہائے رے بارش کا بادل۔ لیکن ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ رحمت کا بادل نہیں ہے بلکہ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب پوشیدہ ہے۔ اور ایسے ہی تیز ہوا چلی۔ لوگوں نے اس جیسی آندھی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی سنی۔ ایسی تیز آندھی چلی کہ درخت اکھڑنے لگے، گھر گرانے لگے اور جانوروں کو اٹھا کر دور دراز مقام پر پھینکنے لگی۔ صحرا کی ریت اڑی، اس نے دنیا کو تاریک کر دیا۔ انسان کو کچھ نہ دکھائی دیتا، ان پر رعب طاری ہو گیا۔ وہ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے۔ بچے اپنے ماؤں کے ساتھ چمٹ گئے اور لوگ دیواروں کے ساتھ چمٹ گئے، اور لوگ کمروں میں داخل ہو گئے۔ بچے رو رہے ہیں، مائیں چیخ رہی ہیں اور مرد دعائیں اور فریادیں کر رہے ہیں۔ گویا کہنے والا کہہ رہا ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ صورتحال 7 راتیں اور 8 دن رہی۔ قوم مر گئی، ان کے قد کھجور کے ان درختوں کی مانند تھے جو زمین پر گرے پڑے ہوں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ لوگ مرے پڑے ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ گھر ویران ہیں اور الو ان میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ ہود علیہ السلام اور مومن اپنے ایمان کی وجہ سے نجات پا گئے۔ عاد اپنے کفر اور ضد کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ خبردار، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ ناظرین، عاد کے بعد ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے نظر ڈالیں گے کہ عاد کے بعد آنے والی قوم سمود کے بارے میں۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔